معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے حق و باطل کی جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ حق والے ہمیشہ کم تعداد میں رہے اور باطل کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی، لیکن جیت اور فتح ہمیشہ حق والوں کی ہوئی، کم تعداد والوں کی ہوئی۔ 313,000 پر بھاری ہوتے گئے اور یہی سلسلہ شروع سے حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ تک چلتا رہا اور قیامت تک یہی چلے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ حق آتے ہی باطل کافور ہو جائے گا، پگھل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے انتظار کرنا ہے، محنت کرنا ہے، قربانیاں دینی ہیں۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ کہا جاتا ہے کہ مہندی کے پتے کو اگر کوئی یوں ہی اپنے ہاتھ پر رکھ لے تو اس مہندی کا کلر ہاتھ میں نہیں آئے گا، کلر اس کا ظاہر نہیں ہوگا۔ تو مہندی کے اندر جو کلر ہے، جو سرخی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو پیسنا پڑے گا، اس کو کوٹنا پڑے گا، جب جا کر اس کی سرخی اور اس کا رنگ ہمارے ہاتھوں میں، بالوں میں نظر آئے گی۔ تو رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ ایک چھوٹا سا درخت کا پتا بھی اگر ہمیں رنگ چاہیے تو اس کو پیسنا پڑے گا۔ تو دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے، ماحول کو بدلنے کے لیے ہم بس یوں ہی سمجھ لیں کہ حالات بدل جائیں گے، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حق والوں کو فتح نصیب فرمائی اور جیت نصیب فرمائی۔ اس کے نتیجے میں انہیں بہت قربانیاں دینی پڑی ہر زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ دین، مکمل دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ یوں ہی نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ دین کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں ہمیں اتنا ستایا گیا اور اتنی مصیبتیں جھیلنی پڑیں، اتنی قربانیاں دینی پڑیں کہ کسی دوسرے نے اتنی قربانیاں نہ دی ہوں۔ ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن ایک نئی آزمائش، ہر دن ایک نئی مصیبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی مصیبت نہیں تھی جو آپ کو نہ پہنچائی گئی۔ بڑی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا تھا کہ اے میرے نبی آپ صبر کریں، آپ اپنی آنکھوں سے اتنے آنسو نہ بہائیں۔ ہر وقت آپ کے چہرے انور پر آنسو کی لڑی پڑی رہتی تھی۔ آپ کے سینے سے جیسے ہنڈی میں پانی کھولے تو اس کی جو آواز آتی ہے کھولنے کی، اسی طریقے سے آپ کے سینے مبارک سے آواز آتی تھی۔ غم گھٹنے اور کسی کی تکلیف کو برداشت کرنے کی کیفیت کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ،
اللہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے۔ اتنی تکلیفیں آپ کو جھیلنی پڑی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حالات خود بخود بدل جاتے، حالات خود بخود تبدیل ہو جاتے، تو اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی قربانیاں آپ نے اٹھائیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مکے کے بازار سے گزر رہے تھے، تو کفار و مشرکین نے اور قریش مکہ نے آپ کو گھیر لیا۔ اور آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہمارے محلے میں یا کسی گاؤں میں، بستی میں، اگر کوئی سپیرا، سانپ نچانے والا، بندر نچانے والا اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے تو بچے اس کو کیسے گھیر لیتے ہیں۔ بس یہی مثال تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے کے بازار سے گزر رہے ہیں اور تمام شریر قسم کے لوگ، بدماش اور کمینے قسم کے لوگ، نکمے قسم کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھیر لیا۔ کوئی آپ کی پگڑی عماموں کو کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کی داڑھی مبارک کو کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کے کپڑے کو کھینچ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اتنی قربانیاں کس وجہ سے؟ فقط اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعوت دی، یہ پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اللہ کو ایک مانو۔ ہر گھر میں جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، ہر گھر میں جو تم نے الگ الگ خدا بنا رکھے ہیں، ان خداؤں سے اور ان بتوں سے تمہارا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ بنانے والا فقط ایک ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، بس یہی آپ کا جرم تھا۔ ورنہ آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی صداقت پر کسی کو شک نہیں تھا، بلکہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی علیہ السلام کو نام لے کر بھی نہیں پکارتے تھے۔ یا صادق و امین کہا کرتے تھے، یا صادق اے سچے، و یا آمین اور اے امانت دار والے، امین امانت دار والے، جس میں کوئی امانت میں خیانت نہ کرے اس کو امین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سچے تھے۔ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کی پوری زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب تھی۔ آپ کے اخلاق حمیدہ سب کو گرویدہ کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ ہر ایک کے دل میں محبوب تھے، عزیز تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس ساری دنیا آپ کی دشمن ہو گئی، سارا شہر آپ سے بیگانہ ہو گیا، سارے اپنے بیگانے ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ تو مکے کے بازار سے گزر رہے ہیں، کوئی آپ کے امامے کو پکڑ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کی داڑھی مبارک کو کھینچ رہا ہے، کوئی آپ کے کپڑے کو کھینچ رہا ہے۔ کسی خبیث اور کمینے انسان نے کوئی مٹی زمین سے لے کر آپ کے چہرے انور پر مار دیا۔ وہ چہرے انور جس سے سورج روشنی مانگے، وہ چہرے انور جس سے سرخی گلاب اپنے اندر رنگت مانگے، وہ چہرے انور جس کی نزاکت اور جس کی ملاحت پھول اور پنکھڑیاں مانگے، مخملی آپ کا بدن، خوبصورت آپ کا چہرے انور، پر رونق آپ کا چہرے انور، اس پر کم بختوں نے مٹی ڈال دی، کیچڑ ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دختر ہیں، بڑی بیٹی ہیں، وہ آئیں اور پانی لے کر آئیں اور چہرے انور کو دھونے لگیں، صاف کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی مت رو،
میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں اور یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ صبر کرو، کچھ دن گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد تم دیکھو گے کہ اللہ کا یہ دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ کون ایسا آدمی ہے جو اسلام کا نام نہ جانتا ہو؟ کون ایسا آدمی ہے جو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ سبھی کو پتہ چل گیا اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں، قرآن کس چیز کا نام ہے۔ پوری دنیا میں اس کو لوگوں نے جانا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، لیکن آپ کو اتنا ستایا گیا، آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئیں فقط اس لیے کہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی نے اپنا حق ادا فرما دیا، یہ دین صحابہ کرام تک پہنچا۔ صحابہ کرام نے بھی قربانیاں اٹھائیں، قربانیاں دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کتنی تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت میں ریتیلی زمین پر ان کو ننگے بدن لٹا دیا جاتا تھا تاکہ اوپر سے دھوپ کی گرمی اور نیچے سے گرم بالو اور ریت میں وہ بیچ میں جل کر کباب ہو جائیں۔ جل کر ختم ہو جاتے تو تکلیف نہیں ہوتی، پگھلتے رہیں، جلتے رہیں، سلگتے رہیں، اس لیے ان کو وہ سزا دی جاتی تھی۔ بھائی ایک آدمی کو آگ پر ڈالا گیا، آگ جلا کر اس کو ختم کر دے گی، بس قصہ ختم۔ لیکن ایک آدمی کو گرم توے پر رکھ دیا جائے، گرم توے پہ آدمی جلدی جلے گا نہیں، صرف تکلیف ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہی تکلیف دی جاتی تھی، لیکن اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک سے احد احد کا نعرہ لگتا تھا، زبان سے صدا آتی تھی کہ میں اللہ کو ایک ہی کہوں گا۔ اللہ ایک ہے، تم جسے معبود بناتے ہو، تم جن بتوں کو خدا مانتے ہو، وہ ہمارا اللہ اور نہیں ہو سکتا، ہمارا معبود نہیں ہو سکتا، معبود صرف ایک ہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ قربانیاں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین میں بہت قربانیاں دی گئیں اس دین کے خاطر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم اور آپ متبع ہیں، جن کے فالورز ہیں ہم اور آپ، فقہ حنفی پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ کس جرم میں؟ آپ نے کس کی زمین ہڑپ لی تھی؟ آپ نے کس کا قتل کر دیا تھا؟ کس کا مال چوری کیا تھا؟ کسی کا نہیں، صرف دین کا پیغام تمام تک پہنچ جائے۔ جب حکومت وقت نے دیکھا، حاکم وقت نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں اور اسٹوڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگی، تو انہیں اپنی حکومت کا خطرہ محسوس ہوا، اپنے تاج و تخت کا خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس دن یہ بڑی تعداد ہمارے خلاف کچھ بغاوت کر دے تو ہمارا تخت پلٹ جائے گا، ہمارا اقتدار چھن جائے گا، ہماری اقتدار کی کرسی ہل جائے گی۔ لہذا حاکم وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر بند کر دیا اور آپ کو سلو پوائزن دیا گیا۔ اسی زہر کی وجہ سے آپ کے جسم میں تکلیف ہوتی رہی اور آپ اسی میں گھلتے رہے اور جنازہ آپ کا جیل کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے آپ کے چہرے پر سیاہی لگا کر گدھے پر بٹھا کر پورے محلے میں گھمایا گیا۔ جرم کیا تھا؟ حاکم وقت یہ چاہتا تھا کہ وہ فتویٰ ہمارے فیور میں دیں، ہمارے حق میں دیں، جو ہم کہیں گے وہی یہ فتوے میں لکھیں تاکہ تمام مسلمان ہمیں مانیں، ایکسیپٹ کریں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں
اللہ کے دین کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، اللہ کے حکم کے خلاف فتویٰ نہیں دوں گا، جو حق ہے اس کو حق لکھوں گا، جو جائز ہے اس کو جائز لکھوں گا، اور جو غلط ہے اس کو غلط لکھوں گا۔ حاکم وقت نے آپ کو یہ سزا دی۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر سیاہی ڈال کر گدھے پر بٹھا کر گھمایا جانے لگا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگوں، تم مجھے پہچانتے ہوگے تو ٹھیک ہے، میں امام مالک ہوں، اور جو نہیں پہچانتے میں بتاتا ہوں کہ میں انس بن مالک ہوں، میں انس بن مالک ہوں، میں مالک کا بیٹا انس ہوں، لہذا میں امام مالک ہوں اور انس کا بیٹا مالک کا بیٹا انس ہوں، اس لیے تمہیں اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں حیات سے ہوں اور میں اللہ کے پیغام کو بتاتا رہوں گا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور خود امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ کتنی پریشانی، صرف ایک مسئلے کو لے کر، خلق قرآن کا مسئلہ، جو حاکم وقت تھا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن بھی فنا ہونے والا ہے، جیسے ساری چیزیں فنا ہوگی ایسے ہی یہ قرآن بھی تمہارا ختم ہو جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ ختم نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کا یہ کلام بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ کاغذ پر جو لکھا ہوا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، اگر پانی میں ڈال دیا گیا تو گل جائے گا، آگ میں ڈال دیا گیا تو جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کلام جو لوح محفوظ میں موجود ہے اس کلام میں کسی طرح کا شبہ نہیں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لا یمسہ الا المطہرون فرمایا ہے۔ تو خلقی قرآن یعنی حاکم وقت کہتا تھا کہ تم یہ کہو کہ یہ قرآن ختم ہو جائے گا تاکہ لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے، لوگوں کا ایمان کمزور ہو جائے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے امام احمد ابن حنبل کے جسم پر اتنے کوڑے لگے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے کوڑے اگر ہاتھی کے اوپر بھی لگتے تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا، اتنے کوڑے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے جسم پر جہاں کوڑا لگتا تھا وہاں کا گوشت مردہ ہو چکا تھا، یعنی وہاں تکلیف نہیں ہوتی تھی، اتنے کوڑے لگے کہ وہاں خون کا دوران ہی بند ہو گیا، اور وہاں قینچی سے کاٹ کر اس گوشت کو نکالا گیا اور وہاں مرہم پٹی کی گئی۔ اتنی تکلیفیں ہوئی میرے دوستو، کس لیے؟ صرف دین حنیف کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، شریعت کے لیے۔ تو جس زمانے میں علماء رہے ان کو قربانیاں دینی پڑیں۔ ہمارے خود ہندوستان کے اندر علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ یہ ہمارا ملک جس شان و شوکت کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں، ملک یہ ایسا نہیں تھا، یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، غلامی کا طوق اس کے گلے میں لگا ہوا تھا، انگریزوں کے قبضے میں یہ ملک تھا۔ ہمارے اکابرین نے اس کو آزاد کرایا، ہمارے ملک کے علماء اور اکابرین نے دین کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو جب بیان کیا جائے گا تو آپ ضبط نہیں کر سکیں گے۔ ہماری تاریخیں اور ہماری قربانیاں آپ کو بتایا کہاں جاتا ہے؟ اسکولوں سے ہمارے اسلاف کے ناموں کو مٹایا جا رہا ہے، نصاب سے ہمارے فریڈم فائٹرز کے نام ہٹائے جا رہے ہیں، مجاہدین آزادی کا نام تک ہمارے ذہنوں سے ختم کیا جا رہا ہے، ہسٹری سے ہمارے نام، ہماری قربانیاں، ہماری تاریخیں مٹائی جا رہی ہیں۔ اگر کبھی آپ نے سال میں 1-2 بار سن لیا تو بس سننے تک اس کا تعلق ہے، ورنہ ہماری تاریخیں کتابوں کے اندر سے بھی اب غائب ہو رہی ہیں۔ ہمارے اس ملک کی آزادی میں
جو پہلے جنگ لڑی گئی تھی اس وقت سے لے کر آخر تک ملک کے آزاد ہونے تک ہمارے ملک کے اکابرین نے، علماء نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور خاص طور سے 1857 یہ جو جنگ لڑی گئی ہے 1857 کی جو جنگ ہے، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا غدر۔ انگریزوں نے اس جنگ کا نام غدر رکھا تھا، اور غدر کا مطلب آتا ہے دھوکہ، غداری۔ یہ جنگ صرف علماء نے لڑی تھی، صرف علماء نے لڑی تھی، لیکن ناکامی ہوئی بدقسمتی سے۔ اس جنگ میں علماء نہیں جیت سکے، ان کی ہار ہو گئی۔ تو 1857 کی جنگ آزادی جو لڑی ہے صرف علماء نے لڑی ہے، اور کس قدر قربانیاں دی گئی ہیں اس زمانے میں، آپ کو حیرت ہوگی سن کر۔ انگریز کے باغی مسلمان نامی ایک کتاب ہے، انگریز کے باغی مسلمان، یعنی انگریزوں کی حکومت سے بغاوت کرنے والے مسلمان۔ اس وقت علماء میں جیسی طاقت تھی، جن کو قلم کی طاقت تھی انہوں نے قلم سے جنگ لڑی ہے، جن کے پاس قوت بازو تھی انہوں نے قوت بازو سے جنگ لڑی ہے، جن کے پاس جو صلاحیت تھی، جو طاقت تھی، انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے نے اس وقت کے مسلمانوں میں اور برادران وطن میں جنگ آزادی کی چنگاری کو روشن کیا، ان کے دلوں میں جذبہ جہاد کو ابھارا، اور انہوں نے فرمایا کہ بدیسی سامان کا بائیکاٹ کرو، جو انگریزوں کا بنایا ہوا سامان ہے اس کا استعمال مت کرو، ان کی معیشت کی کمر توڑ دو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی سرکاری نوکری میں مسلمانوں کا بھرتی لینا، مسلمانوں کا ملازمت کرنا حرام ہے، یہ فتویٰ ہمارے علماء نے دیا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر انگریزوں سے لڑنا اور جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، ہمارا یہ ملک غلام ہو چکا ہے، لہذا اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ لیں۔ یہ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا۔ انگریزوں سے اس ملک کو چھڑانے کے لیے، غلامی سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے علماء نے اس طرح کی تحریکیں چلائیں، اور 1857 کی جنگ علماء نے لڑی ہے۔ یہاں کے جو انگریز تھے جب مسلمانوں سے اور علماء سے ٹکرائے، اور جب ان کو بڑی اپنی حکومت کی مضبوطی میں تکلیفیں محسوس ہونے لگیں، رکاوٹیں انہوں نے دیکھی، تو جو باہر کے تھے، برٹین وغیرہ جو فارن کنٹری میں جو ان کے سرغنہ لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہندوستان کے اندر غور کرو کہ تمہاری حکومت مضبوط کیوں نہیں ہو رہی ہے، تمہاری حکومت کو مضبوط ہونے میں، تمہارے اقتدار کی مضبوطی میں کون لوگ روڑے اٹکاتے ہیں، کون لوگ دخل دیتے ہیں، کون لوگ راستہ روکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سروے کرایا، اور ہندوستان کے اندر سروے کرنے کے بعد مسلمانوں کے بارے میں 3 چیزیں انہوں نے بتائی، 3 چیزیں کہ ہمارے ہندوستان میں ہماری حکومت مضبوط ہونے کے لیے 3 چیزیں اگر ختم ہو گئیں تو ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں میں قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کی وجہ سے وہ اپنے سروں پر کفن باندھ لیتے ہیں، مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے درمیان سے قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے، پوری کائنات میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں اسی کتاب پر عمل ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو انگریزوں نے یہ کہا کہ جہاں بھی ہندوستان میں ہم اپنی حکومت مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہاں قرآن موجود ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے درمیان سے اس کتاب کو ختم کر دیا جائے۔
لکھا ہے کہ لاکھوں نسخے کتاب قرآن کے انگریزوں نے ضبط کر لیے۔ ضبط کا مطلب ہے کہ مسجدوں سے، مسلمانوں کے گھروں سے اس کتاب کو لے لیا گیا تاکہ یہ کتاب ہم نہ پڑھ سکیں۔ اور دوسری چیز یہ کہا کہ اس کتاب کی تلاوت کرنے والے، اس کتاب کی تعلیم دینے والے اور اس کتاب کو عوام تک پہنچانے والے جو علماء ہیں، ان علماء کو بھی ختم کر دیا جائے، تب ہماری حکومت یہاں آرام سے چل سکتی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے انگریز کے باغی مسلمان نامی کتاب میں لکھا ہے کہ تقریباً 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا۔ 14,000 علماء کو۔ لکھا ہے کتاب میں کہ دلی سے پشاور تک جو مین روڈ کے دونوں طرف جو جھاڑ اور درخت تھے، پیپل کے اور بڑ کے جو درخت تھے، بڑے بڑے درخت، کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر پھانسی کے پھندے نہ لگے تھے اور علماء کی گردنیں وہاں نہیں لٹک رہی تھیں۔ 14,000 علماء کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانوی سری رحمۃ اللہ علیہ فریڈم فائٹر ہیں، مجاہد آزادی ہیں، انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کی ہے۔ اپنی آپ بیتی یعنی اپنی کہانی خود اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے ہمیں یہاں سے لاہور بھیجا تو ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈال کر بھیج دیا۔ ہم لوگ چلے گئے، 1 مہینے یا جتنے دن میں جانا تھا ہم لوگ چلے گئے، کئی علماء تھے اس میں، لیکن لاہور میں جیل کا جو انچارج تھا بڑا ہی جلاد تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان علماء کو صرف ہتھ کڑی ڈالی گئی ہے اور بہت آرام سے آ گئے، تو اب ان کو جب ملتان بھیجنا ہے، لاہور سے ملتان بھیجنا تھا، دلی سے لاہور، لاہور سے ملتان، تو لاہور سے ملتان بھیجنے کے لیے انہوں نے ٹرین کا انتظام کیا، ریل گاڑی کا انتظام کیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانوی سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹرین میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اس جلاد انچارج نے یہ کیا کہ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی کیبن بنائی، چھوٹے چھوٹے کیبن بنائے اور ہر کیبن میں ایک ایک عالم کو رکھا گیا، اور اس کیبن کے اندر ہر طرف سے چھوٹی چھوٹی میخ اور کاڑی، لوہے کے تیز دھار والے میخ ہر طرف سے لگا دیے، یعنی چاروں طرف سے دیوار میں بھی اور نیچے کے حصے میں بھی وہ میخ لگوا دیا تاکہ ہم کسی طرف ٹیک نہ لگا سکیں، بیٹھ نہ سکیں، اور لیٹنے کی تو جگہ نہیں تھی۔ حضرت مولانا جعفر تھانوی سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سفر تھا ہماری زندگی کا سب سے تکلیف دہ سفر تھا۔ اس کیبن میں ہم کہیں نہیں چین سکون سے رہ سکے، کھڑے ہی ہم سفر کرتے رہے، ٹیک لگاتے تو کانٹی ہمیں چبھتی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تب بھی وہاں میخ لگا کر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں وہ میخ چبھتا، وہاں سے خون نکلتا، پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی تو سب وہیں کرنا پڑتا، اس کی بدبو اور اس کے تعفن سے خود اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ لاہور سے ملتان کا 1 مہینے میں سفر طے کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ملتان پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو ذرا راحت ہوئی۔ وہاں کے آفیسر نے کہا کہ ان کو کل پھانسی دی جائے گی، تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ چلو اب تو ٹھیک ہے کہ اب منزل قریب ہے کہ پھانسی ملے گی تو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوگا۔ وہ خوش تھے، لیکن جب وہاں لوگوں نے دیکھا، آفیسروں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر رونق آ گئی اور یہ ہنس رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کہا کہ ہمیں اس لیے خوشی ہوئی کہ کل ہمیں پھانسی ملنے والی ہے اور شہادت کا مرتبہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو ان سبوں نے، آفیسروں نے مل کر مشورہ کیا کہ اب آپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اب آپ کو کالا پانی بھیجا جائے گا۔ کالے پانی میں ہم لوگوں کو بھیجا گیا۔ جیل خانہ ہے، بہت اذیت ناک وہاں تکلیفیں ہیں اور بہت ہی خطرناک وہ جیل ہے، تو وہاں ہم لوگوں کو بھیجا گیا۔ اور وہاں کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم جیل میں بند ہیں، ہتھکڑیوں کے ساتھ بند ہیں، ہمارے بچوں کو وہاں بلایا گیا
اور بچوں سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے ابا سے، اپنے چچا سے، جو جن کے رشتہ دار تھے، تم اپنے ابا سے یہ کہلوا دو کہ ہم انگریزوں کے باغی نہیں ہیں، انگریزوں کی حکومت کے خلاف نہیں ہیں، جو انگریز کہیں گے اسی پر ہم ہاں ہاں کہتے ہیں، بس اتنا تم کہلوا دو، ابھی ہم تمہارے ابا کو تمہارے ساتھ گھر بھیج دیں گے، رہائی ہو جائے گی۔ حضرت مولانا جعفر تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا سب سے کٹھن اور صبر آزما لمحہ تھا کہ بچی رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بچی بول رہی ہے ابو جی آپ اتنا کہہ دینا، آپ کو فوراً رہائی مل جائے گی اور آپ ہمارے ساتھ گھر چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب بچی رونے لگی تو میں نے اپنی بیوی سے اشارہ کیا کہ تم اپنے بچے کو سینے سے لگا لو، اور میں کہتا ہوں کہ اے میرے بیٹے یا میری بیٹی، اگر زندگی سلامت رہی تو دنیا میں تو تم سے ملاقات ہوگی، اور اگر زندگی باقی نہ رہی تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی۔ اتنی تکلیفیں ہمارے علماء نے اس ملک کی آزادی کی خاطر اٹھائی ہے، قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں۔ اپنی کتابیں ذرا پڑھیں، دشمنوں کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ایک طرفہ نظر آئے گا۔ ہماری داستان بہت لمبی ہے، ملک کی آزادی میں ہمارے علماء نے کیا رول ادا کیا۔ دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی وہ کس لیے؟ وہ صرف ایک مدرسے کا نام نہیں ہے، اس مدرسے کو ایک قلعہ سمجھ لیں، ایک تحریک سمجھ لیں، دین کی حفاظت کے لیے علماء تیار کرنا اور ملک کی آزادی کے لیے مجاہدین تیار کرنا، وہ دونوں کے لیے ایک مرکزی جگہ ہے اور ایک تحریک کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ علماء کو اس طرح سے پھانسی چڑھایا جا رہا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے، تو دھیرے دھیرے علماء ختم ہو جائیں گے، لہذا انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تاکہ یہاں دین کے داعی اور سپاہی تیار ہوں۔ تو میرے دوستو، 15 اگست آج 12 ہے، 13، 14، 15 اگست یہ ہمارے لیے ملکی تہوار ہے۔ اسلامی تہوار دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ 15 اگست اور 26 جنوری یہ ہمارا ملکی تہوار ہے، قومی تہوار ہے، اور اس کو بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے جس طرح ہم سیرت کے جلسے مناتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ 15 اگست میں کچھ جوش نہیں دکھائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم جیسے کسی کے سہارے ہوں، کسی کے بھروسے ہوں، کسی کے رحم و کرم پر ہوں، ہمارا حق نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنی ملکیت ثابت کریں، آپ کا کوئی مکان ہو جو آپ کو وراثت میں ملی ہو، دادا کی پراپرٹی ہو، باپ کی پراپرٹی ہو، آپ اس کے حقدار ہیں، تو آپ اپنی ملکیت ثابت کریں۔ اگر آپ اپنی ملکیت ثابت نہیں کریں گے، کوئی پراپرٹی آپ لے کر، کوئی سائٹ لے کر چھوڑ دیں، آپ کبھی کچھ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اس پر دعویٰ کوئی دوسرا بول سکتا ہے۔ آپ کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں آپ کو کبھی کبھی جانا چاہیے، باؤنڈری کرنا چاہیے، کوئی کچھ کرے تو آپ ان کو روکیں گے، یعنی آپ کو بیدار ہونا چاہیے آپ کی ملکیت کے تعلق سے۔ اسی طرح یہ ملک ہمارا ہے، ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، ہم کسی کے بھروسے اور سہارے پر نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا اسی زمین میں، اسی ملک کی سرزمین میں دفن ہیں، اور ہم بھی جب یہاں سے جائیں گے تو اسی ملک میں دفن ہوں گے۔ تو یہ ملک ہمارا ہے۔ جس طرح برادران وطن اپنے اپنے بیانوں میں جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان دوسرے ملک کے ہیں، آزادی کے بعد ملک دو حصوں میں بٹا، ایک حصہ دے دیا گیا، یہ وہ وہاں چلے جائیں، تو یہ ان کا فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ ہمارے باپ دادا نے یہاں رہنا پسند کیا تھا، لہذا ہم انہی کی ذریت ہیں، اور ہمارا بھی وہی موقف ہے کہ ہم اسی ملک کے ہیں اور اسی ملک میں رہیں گے۔ تو اس لیے 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، یہ ہمیں بہت جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے۔ اور اسی طرح میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح آپ سیرت کے جلسے مناتے ہیں،
اس میں آپ کو ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ اگر 15 اگست کو جھنڈا لہرائیں تو انشاءاللہ اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے۔ ملک کی حفاظت کے لیے اگر کوئی جد و جہد کرے، کیا کوئی بارڈر پر جوان ہے، کوئی ہمارا پولیس والا ملک کی حفاظت کر رہا ہے، پبلک کی حفاظت کر رہا ہے تو ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ مسلمان ہے اگر نیت سچی ہے انشاءاللہ ان کو ثواب بھی ملے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو 15 اگست نزدیک ہے، آپ اپنے ہر گھر میں ترنگا لہرانے کی تحریک پی ایم نے تحریک چھیڑی ہے۔ تو یہ ایک تو بچوں کو جیسے چاکلیٹ دیتے ہیں ویسا انہوں نے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دیا، ورنہ تو ترنگے سے محبت ہمارے دل میں ہے۔ اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ترنگا بنانے والا کون تھا؟ کون تھا؟ ترنگا کس نے بنایا؟ ترنگا مسلمان نے بنایا ہے۔ تو ترنگا ہر گھر میں لہرانے اور جھنڈا لہرانے کی جو تحریک انہوں نے کہی ہے، ایک بچوں کو خوش کرنے کی بات ہے، ورنہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں ملک سے ان سے زیادہ محبت ہے، اس ترنگے کی محبت ان سے زیادہ ہمارے دل میں ہے۔ اس لیے آپ 15 اگست کو بیداری کا ثبوت دیں، خوشی کے ساتھ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ اپنے جھنڈے کو لہرائیں۔ سرکل جہاں سے ہر آدمی گزرے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی روڈ جام کر کے آپ آدھا گھنٹہ پروگرام کریں، تکلیف ہو لوگوں کو، ایسا نہیں۔ کسی عام پبلک جگہ پر جہاں سب لوگوں کی نظر ہو آپ وہاں جھنڈا لہرائیں اور اپنی ملکی محبت کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ اس میں ہمیں فیوچر میں بھی اور ہمارے اوپر جو غلط لیبل لگتا ہے، غلط انگشت نمائی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی صفائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔